کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہے 10 مارچ 2023 کو سنڈے کے دن۔ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا کا ٹی وی چینل لاہور رنگ والوں نے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے۔ رمضان کے اوپر یہ ساری پوڈ کاسٹ ہے، رمضان اسپیشل ہے۔ ان کے اینکر پرسن اسامہ بھائی انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے، مشہور عالم دین ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے فرزند ہیں۔ تو آئیے اب آپ کو اس کی بیہائنڈ دا سین دکھاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم رحمت ہی فرمائیں گے ہر حال میں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی۔ تو یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فرائض کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں آگے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ وہ جزا کیا ہوں؟ اس کے بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث قدسی کا ذکر کرتے ہوئے نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری وجہ سے اپنے آپ کو خواہشات سے روک کے رکھا۔ میرے بندے کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک افطار کے وقت وقتی آزمائش ختم ہوئی، اور دوسری وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزہ دار کی منہ کی بو مجھے کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اور ساتھ ہی نبی اسلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تم سے جھگڑا کرے تو اس سے باز رہو اور اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے کہو کہ میں روزہ۔ اللہ اگر اپنے محبوب سے محبت رکھتا ہے کہ وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی مجلس میں میرے محبوب کا ذکر ہو اور ایک دفعہ بھی کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے تو برباد ہو جائے۔ یہ اللہ نے طے کیا، نبی اسلام نے نہیں۔ اچھا، دوسری سیڑھی پہ رکھا تو کہا کہ آپ نے آمین کہنی ہے اس دعا کے اوپر کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو نبی اسلام نے کہا آمین۔ یہ والا حصہ جو ہے نا حدیث کا، یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، یہ والا ترمذی کا اور حاکم کا۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو اس میں الفاظ ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو پورے کا پورا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے۔ کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے جسم میں اتنی جان نہیں روزہ رکھنے کی، تو وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ فدیہ دے گا، ایک وقت کا کھانا مسکین کو کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے، یا اس کے ایکویلنٹ رقم بھی دے سکتا ہے۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے قرآن کی، کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ دے لیں۔ بعض اصحاب یہ سمجھتے تھے کہ پہلے یہ حکم تھا چاہے تو کوئی روزہ رکھ لے یا ایکویلنٹ فدیہ دے لے، اور وہ اس آیت کو منسوخ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے اب تو سب نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ لیکن ابن عباس نے اس کا فہم سمجھایا ہے کہ یہ آیت آج بھی ویلڈ ہے۔ اس کا فہم یہ ہے کہ آج بھی جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو فدیہ دے سکتا ہے، اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو قادر ہے وہ تو رکھے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ نے فجر کا سٹارٹ ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہے۔ تو 8 پیرا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے۔ کسی شخص کو وامٹنگ آ گئی ہے، سب کچھ نکل گیا، اب اسے لگ رہا ہے کہ بھئی پورا دن میں نہیں گزار سکتا، تو روزہ توڑ دے، وہ روزہ پھر بعد میں قضا کر لے۔ نبی اسلام کو بھی ایک دفعہ کہہ آئی تھی، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام نے پھر روزہ اپنا افطار کر لیا تھا، لیکن اگر نبھانا چاہتا ہے وہ بھی نبھا سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے، فحش کاموں اور گناہ کے کاموں سے نہ روکے تو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس حدیث کا کوئی یہ رزلٹ نہ نکال لے کہ پھر روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بعض لوگ نہیں بچ سکتے، روزہ بہرحال انہوں نے بھی رکھنا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کو حاجت نہیں، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔
یہ ذہن میں رکھیے گا. بڑی نکتہ ہے. ہاں جی, فرض ادا ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص کہ بس اس کے سے روزہ میری روحانیت ختم ہوگی تو اب میں روزہ رکھوں ہی نہ یا روزہ توڑ لوں. نہیں, روزہ آپ نے نبھانا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ انسان کی اصلاح والا کوئی معاملہ کر لے, انسان تھوڑی سی کوشش کرے. اسی طریقے سے نماز میں بھی اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں, ایک تو ہے کہ خود بخود آ جائے, اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں, لیکن جب انسان پورا دن برائی کے اندر مبتلا رہتا ہے تو پھر اس طرح کے خیالات نماز میں بھی آ جاتے ہیں. نماز کی روحانیت میں ضرور فرق پڑتا ہے, لیکن نماز ایز اے فرض ادا ہو جائے گی آپ. اسی لیے دیکھیں کسی محدث نے, کسی فقیہ نے نماز کے فرائض کے اندر خشوع خضوع کا ذکر نہیں کیا, ورنہ تو لوگ نماز پڑھنے چھوڑ دیتے. ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے سجدے ہر رکعت میں 2 کرنے ہیں, تشہد ضرور بیٹھنا ہے, اگر یہ چیز رہ گئی تو صاف کرنا ہے. کہیں یہ نہیں کوئی کہتا کہ اگر آپ کی توجہ بڑھ گئی تو سجدہ صاف کرنا ہے, یا توجہ بڑھ گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ بات کبھی نہیں کی جاتی. یہ انسانی تقاضا ہے. تقاضا ایسا ہے نا. دیکھیں صحیح بخاری میں یہاں تک آیا ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں بے اختیاری طور پر اپنی جنگ کا پلان بھی نماز کی حالت میں کر رہا ہوں. اب ایک شخص جس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے, رومن اور پرشین امپائر گرا دی ہے, اب اس شخص کے لیے تو ظاہر ہر وقت ایک ٹینشن کی زندگی ہے, اتنا بڑا حکمران ہے. وہ انہوں نے ایمانداری کی ہے, انہوں نے خود بول دیا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. صحیح بخاری کے الفاظ حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, اس میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو, ان کے پیچھے نماز پڑھو. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, کیونکہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے. اب یہ فیصلہ کریں, سیدنا عثمان جو خلیفہ راشد ہیں, جن کی پیروی کا حکم ہے, ٹھیک ہے جی, جن کی خلافت سٹیک پہ لگ گئی اس حوالے سے کہ لوگ انہیں شہید کرنے آئے, ان کا آپ جیسچر دیکھیں, انہوں نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو جو شہید کرنے ہیں, جو شہید کرنے ہیں. انہوں نے کہا اس وجہ سے شریعت کا حکم تو نہیں بدل سکتا. تو یہ والا مسئلہ اتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں سید بلال قطب صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں رمضان نشریات میں علماء کو جب ایک پلیٹ فارم پہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے مغرب کا, تو وہ کہتے ہیں میں اپنے مدرسے جا کے پڑھا تھا, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ویڈیو نکل گئی کہ میں کسی بریلوی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا کوئی بریلوی اہل حدیث کے پیچھے پڑھ رہا ہے, تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ آپ, ہم جمعے کے خطبوں میں تو کہتے ہیں ان کو چندہ بھی نہ دو, خود نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لو, وائرل ہو جاتی ہے. اچھا, ان کو اندر سے پتا ہے کہ یہ معاملہ اس بڑے لیول کا نہیں ہے, یہ اپنی پبلک کے ڈر کی وجہ سے ان کو اتنا بگاڑ چکے ہیں کہ اب پبلک سے قصور کس کا, قصور علماء کا ہی ہے. جی دیکھیں, کسی کرکٹر نے یا اسکواش کے پلیئر نے تو انہیں دین نہیں سکھانا تھا, انہوں نے سکھانا تھا. آج اگر دین کے حوالے سے سخت رویے ہیں تو ہم کسی کرکٹ کے پلیئر سے تو نہیں پوچھیں گے, ہم عالم دین سے پوچھیں گے جس کے پاس جمعے کا ممبر تھا. جن لوگوں نے, غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی ٹی وی پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ علماء جو رمضان نشریات میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا, جمعے کے خطبوں میں بھی اگر 52 جمعے اس طرح پڑھائے نا, اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.